تو حق رسالت کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی بات پر اور آپ کے ارشاد پر کامل یقین ہو، اور یہ یقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے اندر اس درجے گہرا تھا کہ ان کو اپنی نگاہوں پر وہ اعتبار نہیں تھا اور ان کو اپنی طبیعت پر وہ اطمینان نہیں تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور آپ کے اشاروں کے اوپر اپنی زندگی کے مر مٹنے کے اندر ان کو یقین تھا۔ پھر محبت کا معاملہ یہ تھا کہ محبت کے راستے پر وہ چلے تو محبت کے اندر جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش ہوا اس پر نہ اپنی جوانی کو دیکھا، نہ اپنے جذبات کو دیکھا، نہ اپنی برادری کو دیکھا، نہ اپنی چاہتوں کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چیز کو ٹکرانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہ وہ مزاج تھا جس کے اوپر صحابہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مطالبے پر اپنے آپ کو چلاتے رہے اور ہر آن قربانی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اور اس درجے اس محبت رسول کا ثبوت انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ دیا ہے کہ جو مطالبہ آ جائے۔ اب آج تو یہ ہے کہ محبت رسول کا دم بھرنا آسان ہے، لیکن یہاں ہماری اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہاں محبت کے اندر جان دینا آسان تھا، یا نبی کی محبت کے بعد 5 مرتبہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، جبکہ پیران پیر قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ ان باتوں کو ارشاد فرمایا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو فرمائیے کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا بے نمازی جو متواتر 2 وقت کی نماز کو بلا کسی عذر کے عمدن ترک کر دے، مثلا عصر کی نماز کا وقت ہوا اور اس بدنصیب انسان نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے نماز کی توفیق نہیں ملی، کہاں کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا اور اسے کوئی ندامت اور کوئی احساس اور اپنی ذمہ داری کا انداز نہیں آیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہوا اور عشاء کے وقت کے اندر وہ بدل گیا اور 2 نمازوں کا وقت متواتر گزر گیا، اور اس گستاخ انسان نے اللہ کے اس حکم کو اور نبی کے اس فرمان کو نہ سمجھا نہ ادا کیا، تو حضرت پیران پیر قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے 2 وقت کی نماز کو مسلسل پے در پے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، میرے نزدیک اس کا قتل کر دینا حلال ہے، اس کا خون بہا دینا ثواب کی چیز۔ اب اگر آدمی غور کر کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ محبت رسول کا کیا پیمانہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا، اور آج یہ ہے کہ نہ اللہ کے گھر کو ہم پہچانتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز مائک کے ذریعے سے کانوں کے پردوں کو ٹکراتی ہے، لیکن ہماری بغاوت و بے حسی وہ ہے کہ آدمی پیر پھیلائے اللہ رب العزت کے حضور کے باوجود اور ان پر ایمان لانے کے باوجود یہ اپنے بستر پر لوٹتا رہتا ہے، لیکن اس بدن کو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو آدمی اندازہ کر کے دیکھے کہ وہ محبت رسول کا پیمانہ کیا تھا اور ہماری محبتوں کے زبانی جمع خرچ کے نعروں کا کیا حال ہے۔ جن کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کو فرمایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے کیا نہ اولیاء امت کے طبقے نے کیا، وہ کام تو ہمارے نزدیک جو مفروضہ ہیں وہ ضروری بن گئے، اور جو ان چیزوں کا تصور بھی ہماری زندگی سے ختم ہو گیا۔ وہ محبت کے ساتھ اطاعت کا حق تھا کہ اپنے محبوب نبی کی محبت یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان مبارک یہ تھا، اور آپ کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ اگر سنتوں کو وہ محبوب نہیں رکھتا تو گویا وہ شومینے باز ہو سکتا ہے، وہ گویا راستے کا گاروڑی تو بن سکتا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہی نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ محبت کرنے والے کا پیمانہ خود اللہ کے حبیب نے بتلا دیا اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے اور میرے طریقوں سے محبت رکھے گا بس وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب آدمی دیکھے کہ بولنے میں آپ کے طریقے کیا تھے، اگر ہم آپ کی بول کے اندر اگر آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم کلام کے اندر آپ سے محبت کر رہے ہیں، ہم سننے میں آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم سماعت میں آپ سے محبت کر رہے ہیں، ہم دیکھنے میں آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم بصارت میں آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر یہ نگاہیں اگر بے حیائی کا مرکز بن رہی ہے، یہ زبان اگر غیبتوں کا اور طعن و تشنیع کا اور برائیوں کا اور خرافات کا ذکر کر رہی ہے، تو جو زبان غیروں کے تذکرے میں چل جائے
اسے نبی کے تذکرے میں کیا حلاوت ملے گی، اسے اپنے آقا کی محبتوں کی کیا چاشنی ملے گی۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی مجلس کے اندر رات دن اللہ کی بندیاں آتی اور بیٹھتی اور ان کی مجلس کے اندر دینی استفادہ کرتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقوں کو معلوم کرتی، تو ان مجلس میں بیٹھنے والیوں میں کسی نے ان باتوں کو پوچھا کہ اماں جان، طویل عرصے سے آپ کی مجلس میں آتے ہیں لیکن کبھی ہم نے آپ کی مجلس میں شیطان کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے اور بے اختیار فرمایا، بیٹی تو نے کیسی عجیب بات پوچھی ہے، میرے رحمان نے مجھے ایک زبان دی ہے اور اس زبان کو رحمان کی بھلائی بیان کرنے سے فرصت نہیں ملتی، تو میں شیطان کی برائی بیان کرنے کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ اگر حق تعالیٰ مجھ کو دو زبان دیتے تو ایک زبان سے میں اپنے رحمان کی بھلائی بیان کرتی تو دوسری زبان سے میں شیطان کی برائی بیان کرتی، تو وہاں اتباع زبان میں اور کلام میں اس درجے تھی کہ آدمی کو گویا اتباع رسول میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تربیت میں یہ مزاج امت کی عورتوں تک کا بن گیا تھا کہ جن کو اپنی زندگی میں شیطان کو برا بھلا بولنے کا وقت نہیں ملتا تھا تو انسانوں کو برا بھلا کہہ کر وہ نبی کے زمرے سے اپنے آپ کو خارج کہاں سے کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اصل میں اپنے محبوب نبی کی اتباع عملاً ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اپنی اطاعت کے ساتھ قید فرمایا اور فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی، کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میرے طریقوں سے محبت کرے، اور جو میرے طریقوں سے محبت کرے گا جب وہ میرا محبوب بنے گا اور وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا تو من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان باتوں کو آپ نے ذکر فرما کر معیار محبت کو معیار اطاعت میں بتلا دیا۔ اب آدمی غور کر کے دیکھے کہ آج کتنی مجالس مبارک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور محبت میں اور آپ کے ذکر خیر کی نسبت پر قائم کرتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ہماری زندگی کے اندر تائبانہ جذبہ کتنا ہے، عابدانہ جذبہ کتنا ہے، زاہدانہ جذبہ کتنا ہے، دین کے لیے سرفروشانہ جذبہ کتنا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اللہ کے لیے اور اللہ کے قربان کر کر آپ کے والی منشا پر اپنی زندگی کو چلانے والے بن جائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے محبوب کی محبت کے اندر باقی محبتوں کو پوری طور پر فنا کیا، کسی کی کوئی رعایت کو باقی نہیں رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی زندگی میں صاحبزادے ساتھ میں تھے جو بدر کے میدان میں کفار مکہ کی طرف سے مقابل میں آئے تھے، اور اللہ نے بعد میں ہدایت دے دی اور صحابیت کا شرف ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے اور مدینہ طیبہ میں ساتھ رہے۔ تو اس وقت میں گھر میں بیٹھے ہوئے جیسے آپس میں پچھلے تذکرے ہوتے ہیں اور گھریلو واقعات کا گویا اعادہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان، بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن صرف باپ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ جب یہ بات ان کی زبان سے نکلی تو کہتے ہیں کہ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس بات کو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، آج تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ صرف باپ ہونے کی وجہ سے تمہاری تلوار رک گئی، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو بیٹا ہونے کی وجہ سے میں تمہیں نہیں چھوڑتا، بلکہ میری تلوار تمہارے سر کو قلم کر دیتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے کی وجہ سے۔ تو گویا محبتوں کے پیمانے میں بیٹے کو بھی نہیں پہچانا۔ آج تو محبت کا نعرہ ایک طرف ہے، لیکن جتنا ہم نے خاندانوں کو پہچانا، آباء و اجداد کو پہچانا، اپنے معاشرے کے عادات و اطوار کو اور رسم و رواج کو پہچانا، ہم نے اپنے محبوب نبی کی سنتوں کو نہیں پہچانا۔ اور وہاں سنتوں پہ چلنے کا ذوق بھی ویسے ہی تھا اور حق تعالی شانہ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ وہی تھا۔